محمد وآل محمد. مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے، مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے، صبر علاج دل صد پارہ ہے، اصغر کو لٹا قبر میں کہتے تھے حسین، اصغر کو لٹا قبر میں کہتے تھے حسین، آرام سے لیٹو یہی گہوارہ ہے، آرام سے لیٹو یہی گہوارہ ہے، مر جائے جو صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے، بہنا نہیں پاس کس سے کھیلے ہوں گے، رات اندھیری ڈرانا جنگل، رات اندھیری ڈرانا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا،
مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا، مجرائے خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، خلق میں ایک گٹھڑی شہدی گوشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شہدی گوشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، بیردا خلق نے اس بی کے سر کو دیکھا، بیردا خلق نے اس بی کے سر کو دیکھا، جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ
دیکھا مجرے خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا مجرے خلق میں آئے کیوں نہ گئی کو رکھ ان آنکھوں میں آئے کیوں نہ گئی کورک ان آنکھوں میں میں نے نیزے پہ سر دلبر زہرا دیکھا میں نے نیزے پہ سر دلبر زہرا دیکھا مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر لوٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا مجرے خلق میں صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہم صلی علی اس کو آپ پڑھیں گے؟ نہیں، وہ وہیں سے پڑھیں گے وہاں، اس کے بعد میں پڑھیں. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب،
بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی نہ، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا لی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی آنو محمد کی بلائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، اللہم صلی علی محمد وآل نو دن نکل کے شب عاشور آ گئی تو عقیدت پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں ہر سال پڑھتا ہوں کوشش کر کے، کیونکہ جیے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام ہے آخر، امام حسین کی حلم ناس کی آواز سن کے ظافر زن کا پورا قافلہ آ چکا، مگر امام نے کہا نہیں، اس وقت نہیں ظافر، یہ امتحان کی گھڑی ہے، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب جناب علی اصغر علیہ السلام کو مولا دفنا چکے، اور روایتوں میں ایسا ہے کہ ذوالجناح کا سہارا لے کے مولا نے قبر علی اصغر علیہ السلام کو بنایا، مگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ ضرور جنت سے بی بی سیدہ آئی ہوں گے قبر بنانے کے لیے، اور مولا کائنات بھی ضرور ہوں گے، اور جب قبر تیار ہو چکی اور جلتی ریت میں جناب علیہ السلام کو مولا نے دفنا دیا، ایک بار کھڑے ہوئے
ان کے چہرے پہ ان کا خون لگا ہوا تھا، اور سامنے سے کوئی کھڑا آیا، اس کو دیکھا، مولا نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں قاصد صغرا ہوں۔ تو مولا نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو ادھر؟ تو بولا ایک خط ہے، بہن کا خط ہے بھائی کے لیے۔ تو مولا نے کہا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ بولے آپ کون ہیں؟ بولے میں امام حسین علیہ السلام۔ تو قاصد صغرا نے کہا کہ مگر مجھے جو بتایا گیا تھا ان کے بابا کے بارے میں، اس میں اور آپ میں بہت فرق ہے۔ تو بولے کیا بتایا گیا تھا؟ تو بولا جب آپ میرے بابا کو دیکھو گے تو سامنے میں جو ہے ایک دائنی طرف جناب علی اکبر دکھیں گے اور بائیں طرف مولا حضرت عباس دکھیں گے، اور گود میں کھیلتا ہوا علی اصغر ہوگا۔ تو مولا نے کہا یہ قبر جو تم دیکھ رہے ہو قاصد، یہ وہی علی اصغر علیہ السلام کی ہے جس کے بارے میں خط میں لکھا۔ اس کے بعد میں مولا جا کر بی بی سکینہ سے جدا ہونے کی کوشش میں ہے، اور باپ اور بیٹی میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ ایسی ہوئی ہے: نیند آئے گی بو آپ کی جو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی بو آپ کی جو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتے نہیں سیدانیاں باہر، فرمایا نکلتے نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گے تمہیں رات کو مادر، اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شے نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی، کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ طلبگار، ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اور امام جب رخصت ہو رہے تھے تب: حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو تھامے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اس میں بھی میرا یہ عقیدہ ہے کہ بی بی زینب صلوات اللہ کے ساتھ میں جناب زہرا اور مولا کائنات ضرور آئے ہوں گے مولا کو سوار کرنے کے لیے۔ اور جو جنگ کا ماحول تھا، مولا اکیلے تھے۔ انسان بڑے آسان سے کہہ سکتا ہے کہ یک تو تنہا مولا تھے، مگر ایسی مفلسی، ایسی لاچاری، ایسی بے بسی شاید کہیں نہیں ہو، کیونکہ ایک درگہ آدھا میں تھے مولا، اکیلے 60 سال کے، اکیلے، اور چاروں طرف سے گھوڑ سوار، اور کوئی پتھر، کوئی نیزہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہو، گرم گرم دھول اس چہرے مبارک پہ پھینکا جا رہا تھا جس کو رسول اللہ کبھی چومتے تھے۔ اور اتنی مفلسی کا وہ ماحول کہ یہ لکھا کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، چلتے تھے چاروں سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر،
قاتل تھا خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم کو ہائے نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پہ سر، ارے گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پہ سر، کروٹ کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، ابلا لہو دہن سے تو تھامے کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، گر کر کبھی اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، ارے گر کر کبھی اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گھڑ گئے جب منہ کے بھل گرے، اور جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا یا محمدہ، اب کون ہے جو حق کی رفایت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزا قدم خمیدہ کمر غر کے خون جگر، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کہاں، ارے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں اماں قدم اٹھتے نہیں تشن کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، ارے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، جزاک اللہ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. محمد وآل محمد. میں نے قرآن مجید کی 110 سورہ جس میں 3 آیتیں ہیں اور جو ایک مدنی سورہ ہے اس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ
नसर का मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मदद। इस सूरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ 3 आयतों में इमामी ज़माना का ज़हूर और उनके जालिमों पर फतह के बारे में बताया। जब इमामी ज़माना का ज़हूर होएगा और वो फरमाएंगे अना बक़ियतुल्लाह, अना हुज्जतुल्लाह, पहचान लो कि मैं ही तुम्हारा वक्त का इमाम हूँ। तो हर तरफ से, हर जगह से लाखों में लोग आएंगे और अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और इस्लाम में शामिल हो जाएंगे। इसलिए हमें हर पल ये दुआ मांगनी चाहिए, चाहे हम जंगल में हो या शहर में हो, कब्रों में हो या जिंदा हो, अकेले हो या लोगों के साथ हो। जब हमारे इमाम हमें बुलाए तो हम लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम बोल सके। देखूं ना अगर उठते हुए पर्दा ग़ैबत, आए जो मेरे बाद यहाँ हज़रत हुज्जत, तुर्बत में अबद कोई मेरा शान हिला दे, अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसे ही करबला में वक्त इमाम ने जब बोला हल मिन नासी यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद को आए, तो छोटे अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। ये देखकर सारी बीबियां रोने लगी। इमाम हुसैन आए, बोला शायद अली असगर को पानी चाहिए। लाओ बेटी सकीना, मैं अली असगर को पानी पिला के लाता हूँ। इमाम हुसैन ने अली असगर को अपने दामन में लिपटा और जंग के मैदान की ओर चले। सबको लगा कि इमाम कुरान ला रहे हैं। पूरी कुरान तो नहीं, लेकिन कुरान का एक छोटा सा पारा तो जरूर ला रहे हैं। जब इमाम हुसैन ने अपना दामन खोला तो देखा अली असगर हैं। इमाम हुसैन ने बोला, ए बेटा अली असगर, इन जालिमों को अपनी प्यास दिखा दो। ये कहकर इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को करबला की जलती हुई जमीन पे रख दिया और छोटे अली असगर ने अपनी नन्ही सी ज़बान अपने सूखे होठों पे फेरने लगे और यजीदी फौज में उधम मच गई कि ये बच्चा तो वाकई में बहुत प्यासा है। सबने कहा कि हम इसको पानी पिलाएंगे, हम इसको पानी पिलाएंगे। ये देखकर सरे साद घबरा गया और उसने बोला, हुरमुला, इससे पहले कि कोई इस बच्चे को पानी पिला दे, इसको शहीद कर दो। हुरमुला ने अली असगर के नन्हे से गले पे निशाना किया और अली असगर अपने अब्बू के हाथों में ही शहीद हो गए। इमाम हुसैन के हाथों में अली असगर का खून है। आसमान में फेंकना चाहा तो आसमान ने इनकार कर दिया, जमीन पे फेंकना चाहा तो जमीन ने इनकार कर दिया। तो उन्होंने अपने मुंह पे मल लिया और बोला, ए नाना जान, मैं इसी हालत में क़यामत के दिन आपसे मिलूंगा, क्योंकि इंसान आसमां को राजी जमीन नहीं, पर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اللهم صل على محمد وآل محمد. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب مبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد والے محمد. عزیزان محترم، سورہ ہود کی سائے کریمہ کی روشنی میں یہ گفتگو اپنی آخری منزل پہ، جس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پرومس ہے کہ وہ بچا کے رکھے گا ایسی چیز جس میں ہماری بھلائی ہے، جس میں ہماری خیر ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب انشاءاللہ بقیت اللہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے مددگار، خاص طور سے 313 اور ان سے جڑے ہوئے ایک پورا ہجوم ہوگا، اور انشاءاللہ سب زیارت کریں گے اور اسی انداز سے سلام پڑھیں گے کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حضرات ان کی کیا خصوصیات ہیں تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں اور ان کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام کو پہچان سکیں، اور ہم بھی اگر یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں تو ہم بھی ان کے جیسے بن جائیں. عزیزان محترم، یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ یہ ہماری آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرتا ہے سبحان اللہ. کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، ہمیں کیا بننا چاہیے. اور یہ موضوع اور بھی زیادہ اہم سے بھی زیادہ ارجنٹ ہے، یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ابھی اس پہ غور و فکر کیا جائے، کیونکہ میں نے علامت السار یعنی اینڈ آف ٹائم کی کچھ نشانیاں بھی آپ کے خدمت میں پیش کی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے امام مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ یہ شاید یہ ضرور کل ہوگا، یعنی فیوچر میں ہوگا، اور وہ کل جلدی آنے والا ہے، یعنی بہت جلد آنے والا ہے. عزیزان محترم، آج کی مجلس جو بہت ہی مختصر سے فضائل مجھے پڑھنے ہیں، اس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جب یہ پل آئے گا تو کیا دکھائی دے گا، یعنی جب حضرت حجت دکھائی دیں
تو آپ انشاءاللہ انہیں پہچان سکیں. سبحان اللہ. پہچاننے کے لیے ہیومن سائیکولوجی ہے، یا آپ پوچھیں جنہوں نے پہچاننے کی سائیکولوجی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کے بارے میں پہلے سے کچھ علم ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر میری چابی گم ہو جائے اور میں کہوں ذرا ڈھونڈ دیجئے، تو آپ کہیں گے حضرت ذرا بتائیں آپ کی چابی دکھتی کیسے تھی، اس کا کی چین کیسا تھا، کی رنگ کیسا تھا، اس میں کتنے دانے تھے، اس کے پیچھے کیا لگا تھا، اس کے آس پاس کیا لگا تھا، اس سے جڑی تمام چیزیں کیسی تھیں. یعنی اگر آپ کو پہلے سے نہ کچھ پتا ہو کہ چابی کیسی تھی تو اس وقت اگر سامنے بھی وہ چابی پڑی ہوگی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی. سبحان اللہ. کہ آپ کو نہیں پتا میری چابی کیسی تھی. آپ دیکھیں کہ سڑک پہ جب کوئی کار جا رہی ہوتی ہے تو نوجوان بچے اس کو دیکھتے ہیں اور کوئی بزرگ اس کو دیکھتا ہے، تو بزرگ کے سامنے تو 4 پہیوں کی کار ہے، مگر اگر جو نوجوان ہے وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھیے یہ فراری جا رہی ہے، یہ مرسیڈیز بینز 7 سیریز جا رہی ہے، یہ BMW جا رہی ہے، یعنی اس کو پہلے سے معلومات ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ کار کون سی جا رہی ہے. یہ ہے پہچاننے کی سائیکولوجی. تو حضور اسی کے لیے یہ مجلسیں ہیں، اور یہ تمام جو مجلسیں میں نے آپ کی خدمت میں جو گفتگو کی وہ یہی اسی آبجیکٹو کے ساتھ کی کہ انشاءاللہ کچھ معلومات ہو جائے، کچھ معرفت ہو جائے. یعنی جیسے چابی کی پہچان ہو جائے اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی، ویسے ہی حضرت حجت کی پہچان ہو جائے اور ان کے آس پاس کے جو مددگار ہوں گے ان کی پہچان ہو جائے. تو انشاءاللہ جب بقیت اللہ یہ نعرہ بلند کریں گے انا بقیت اللہ، تو انشاءاللہ آپ بھی سلام کرتے نظر آئیں گے، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض. صلوات پڑھیں تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں جو حدیثیں پیش کی، جو روایت اور جو تمام، خاص طور سے پوری کوشش یہ کہ قرآن مجید کی آیات پیش کروں، اور جو حدیثیں وہ متواتر ویل ایکسیپٹڈ، یعنی انٹرنیٹ کا کوئی بھی، کیونکہ اس میں آپ کو بہت غور و فکر کے ساتھ چیزیں سمجھنی ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ پہ آپ جائیں گے تو بہت مٹیریل ہے اور اس کا کوئی سورسز کا بھی نہیں پتا. تو میری کوشش یہ ہے کہ جو مستحکم اوتھینٹک سورسز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو اہل سنت والجماعت کی قرآن مجید کے بعد جو سب سے اہم کتاب وہ سمجھتے ہیں وہ ہے صحیح البخاری، بہت فیمس حدیث بک ہے. ان کی کتاب میں ہے تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ اہل سنت سے مخاطب ہے یہ حدیث. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیفا انتم، کیفا انتم، تمہیں کیسا لگے گا، کیفا انتم اذا نزل ابن مریم، جب مریم کا لال آئے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیفا انتم اذا نزل ابن مریم، جب مریم کا لال آئے گا، یعنی وہ آخری وقت جب حضرت عیسیٰ تشریف لے کے آئیں گے، تمہیں کیسا لگے گا. فیکم و امامکم منکم، جب مریم کا لال آئے گا اور تمہارا امام تمہارے بیچ سے اٹھ کر سامنے آئے گا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہیں کیسا لگے گا. یعنی یہ امام ہوں گے سامنے اور مریم کا لال پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا، یعنی یہ مریم کے لال کی بھی امامت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. صلوات پڑھیں تو محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور کی یہ حدیث تو صحیح بخاری میں اہل تسنن حضرات کے لیے مخاطب ہو کے ہے، مگر یہ ایکچوئل میں تو سب کے لیے مخاطب ہے.
تو حضور یہ سب کے لیے سوال ہے کہ کیسا محسوس ہوگا. اب جو منتظر ہیں، جنہوں نے پہلے سے پہچان کر رکھی ہے، جنہوں نے پہلے سے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے دکھائی دیں گے، ایسے چلیں گے، ایسے گفتگو کریں گے، ایسے اثرات ہوں گے، ایسے حضرات ہوں گے، ایسے مددگار ہوں گے، ایسے وزراء ہوں گے، جنہوں نے یہ ساری کاوشیں اور اسکول ورک اور ہوم ورک کمپلیٹ کر رکھا ہے، ان کے چہرے مسرت سے کھل رہے ہوں گے. اور جنہوں نے ان سب چیزوں سے نظریں چرائی ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو جنہوں نے نظریں چھڑائی ہوئی ہیں ان کے چہرے دیکھنے والے ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیفا انتم، تمہیں کیسا لگے گا اس وقت؟ کیا ہوگا؟ آئینہ، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اینا ما تکونوا آیاتیکم اینا ما تکونوا آیاتی بکم اللہ جمیعا. اللہ لوگوں کو جمع کرے گا چاہے وہ جہاں پر بھی ہوں. جس نے دعا کری ہے انشاءاللہ، یا صاحب العصر والزمان یا ابن الحسن عسکری، جس نے دعا کی ہے انشاءاللہ، اللہ جمع کرے گا جہاں جہاں ہو لوگ، یعنی قبروں میں ہوں یا زندہ ہوں. قبر کے 7 تہوں کے اندر دبے ہوں تو پھر نکل کے آئیں گے اور اللہ انہیں جمع کرے گا انشاءاللہ. آج کی رات میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان حضرات کے ساتھ شامل رکھے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس وقت حضرت حجت کو پہچان سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی منہ پھیر لیں کہ شاید یہ ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے دل میں شک و شبہ ہو جائے. اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لائنگ امپوسٹرز یعنی دجال ہر طرف ہے، جو ایک جھوٹ کا انوائرمنٹ بنائے ہوئے. تو عزیزان محترم، یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس وقت وہ کیا دکھائی دیں گے، کیسے اثرات ہوں گے، ان کے کیسے عمل ہوں گے. یہ کتابوں میں پڑھیں. عشر محرم ختم ہو گیا میرے پاس، اس پہ بھی ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اور تمام تر نشانیاں ہیں کہ ایسا چہرہ دکھے گا، ایسی پیشانی انشاءاللہ، ایسی پوشاک، یہ اثرات، یہ نشانیاں لے کر آئیں گے. اور اس کی پوری تفسیر پیش کرنے کا وقت نہیں. میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ وہ بہت اہم ہیں اور یہ تمام مجلسوں کا کور میسج ہے آپ کی خدمت میں، جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ گفتگو پیش کی. اور جو کچھ بھی آپ کو اچھا لگا یا آپ کے نفس کو چھو گیا، محسوس ہوا، وہ سب جو بہتر تھا وہ یقیناً میرے استاد جن سے میں نے علم حاصل کیا ان کی طرف سے، اور اللہ کے رسول ائمہ علیہ السلام کی طرف سے تھا. اور جو کچھ کوتاہی ہوئی، جو کچھ غلطی ہوئی، میں شرمندہ ہوں اپنے امام زمانہ کے سامنے کہ آپ کے ذکر نہ کر سکا. عزیزان محترم، نہج البلاغہ میں ارشاد ہو رہا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرما رہے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا، حضرت حجت آئیں گے، تو فرما رہے ہیں قد لبسا للحکمتی، یعنی آپ کا لباس حکمت کا ہوگا، یعنی وزڈم آپ کے لباس سے ٹپک رہا ہوگا. آپ کا لباس حکمت سے بھرا ہوگا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حکمت کتنا ضروری ہے کہ ہمارے بچے حکمت سے بھرا علم حاصل کریں، چاہے وہ منافق سے ہی کیوں نہ حاصل کرنا. ادب حاصل کریں، شعور حاصل کریں، اس لیے کہ آج ہمارے پاس وہ علم ختم ہو گیا، مگر جو لٹریچر ہے، جو ادب ہے، جو شاعری ہے، اس میں جو علم چھپا ہوا ہے، غالب کو پڑھیں، اقبال کو پڑھیں، رومی کو پڑھیں، مولانا روم کو پڑھیں، اس میں حکمت بھرے نغمات.
تو یہ علم کو واپس ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اسپرچوالٹی کو پڑھیں, کلام کو پڑھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی مولانا بن جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا علم ہو کہ جب ویسٹرن فلسفی کا اسالٹ ہو تو ہمارا بچہ اس میں زخمی نہ ہو جائے. سبحان اللہ. صحیح سمجھ. ہر کوئی کسی نہ کسی فلسفی سے انفلوئنسڈ ہے. تو جب امام زمانہ آئیں گے تو یاد رکھیے کہ امام کا لباس حکمت کا لباس ہوگا. اس میں ہر طرف سے حکمت نظر آئے گی. اور آپ نے یہ لباس کہیں سے ایسے ہی نہیں لے لیا بلکہ پورے آداب کے ساتھ حاصل کیا. یہ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں. پورے آداب کے ساتھ یعنی ساری کنڈیشنز کے ساتھ اس کو حاصل کیا. اور اس لباس کی طرف یعنی اس حکمت بھری جو پہچان ہے آپ کی, آپ کا پورا اٹینشن رہے گا. آپ کو اس کی کمپلیٹ نالج یعنی معرفت رہے گی اور کمپلیٹ ڈیووشن اس لباس کی طرف ہوگا. اب آپ کے سمجھ میں آئے کہ حکمت کتنی ضروری ہے. اگر آپ یہ حکمت بھرا علم آج حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اس لباس حکمت میں امام زمانہ علیہ السلام کو پہچانیں گے انشاءاللہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسرا نہج البلاغہ میں ایک اور خطبے میں, 2 خطبے جس میں خاص طور سے امام زمانہ کی نشاندہی کی, وہ ہے کہ امام زمانہ کی فنکشننگ کیا ہے. اور اس کے لیے ظہور میں انشاءاللہ یہ آپ کو ظاہری طور پر دکھے گا اور آج بھی یہ دکھائی دے گا باطنی طور پر اگر آپ امام سے ایک رشتہ قائم کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ کل جو روایت میں نے پڑھا کہ کیسے حسن بن وجنہ نے رشتہ قائم کیا اور اس کو امام نے دعا الفرج عنایت کی کہ اس کی تلاوت کرو. جتنی توفیق ہو, آج کی رات دعاؤں کی رات ہے, انشاءاللہ تلاوت کریں کہ جتنی توفیق ہو اتنی بار امام کو پکاریں. تو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ حضرت حجت یا طف الہوا علی الہدا یعنی جو انسانی خواہشات ہیں اس کی ہدایت کریں گے, اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے آئیں گے, صراط المستقیم. یعنی انسان کا نفس جو اس کے اندر تمام طرح کی اچھائیں ہیں, خواہشات ہیں, ڈیزائرز ہیں, اس کو گائیڈنس دیں گے. آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر تمام طرح کی خواہشات ہوتی ہیں, اور آج جو ابھی حالات ہیں کرونا وائرس کے, آپ دیکھیں لاسٹ 6 مہینے سے کتنا مشکل وقت ہے, مگر اس مشکل وقت میں بھی اللہ اور امام کی طرف سے ایک ہدایت ہے. وہ ہدایت یہ ہے کہ جو خواہشات پہلے تھیں ان کے بنا اب جیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. پہلے آئس کریم کھانے کی بہت زیادہ شدت سے طلب ہوتی تھی کہ روز آئس کریم کھانا ہے. اب آج 6 مہینے سے نہیں کھائی اس لیے کہ جان زیادہ پیاری نظر آ رہی. پیزا کھانا ہے, کہا پیزا بہت ضروری ہے کھانا, مگر آج 6 مہینے سے نہیں کوئی آرڈر کیا اس لیے کہ یہ خواہشات کی اب ہدایت ہو چکی ہے. انسان کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے, اتنی بے وجہ چیزوں میں اپنے لمحات صرف کر رہا تھا, اب وہ لمحات, ان قیمتی لمحات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے اور کن چیزوں میں صرف کرنا چاہیے. یہ ہے ہدایت. اور ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہمیں جو ہدایت ملتی ہے ہم اسے خواہشات کی طرف موڑ دیتے ہیں. یعنی امام کا عمل یہ ہے کہ جو ڈیزائرز ہیں ان کو گائیڈنس دیتے ہیں, اور ہمارا عمل یہ ہے کہ جو گائیڈنس ملتی ہے اسے ہم دوبارہ خواہشات کی طرف موڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہدایت ہوئی کہ ان سب چیزوں کے بنا جیا جا سکتا ہے, یہ ہدایت ہے. اور ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا تو ہم نے کہا ارے بھائی پتہ کرو فلاں مال کھل گیا کہ نہیں کھلا. تو ہمارا عمل یہ ہے کہ گائیڈنس کو ہم واپس ڈیزائرز کی طرف موڑ دیتے ہیں.
تو عزیزان محترم آپ دیکھیں گے کہ امام کا عمل یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کی جو خواہشات ہیں ان کا رجوع ہدایت کی طرف کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا ہے کہ یطف الرائے علی القرآن، جو انسان اپنی رائے دیتا ہے، جو ہر وقت اپنا خیال پریزنٹ کرتا ہے کہ میرے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے، ویسا ہونا، ان سب کی توجہات قرآن کی ڈائریکشن میں موڑ دیں. قرآن انشاءاللہ، یعنی قرآن ہر طرف دکھائی دے گا انسان کو. آیات تقوینی یعنی جو تمام آیات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ انسان کی آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گی. پھر انسان کی رائے نہیں ہوگی، بس وہی رائے ہوگی جو اللہ کے کلام کے مطابق ہوگی، وہی معیار نظر آئے گا. یہ نشانیاں ہیں. تیسری نشانی جو میں آپ کے خدمت میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے ومن قتل مظلوم، جس نے مظلوم کا قتل کیا ہے، جس نے ظلم کیا ہے. تو عزیزان محترم قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ہم نے اس کے وارث کو اجازت دی ہے کہ وہ جو جسٹس ہے، یعنی جو قصاص ہے، یعنی ریٹریبیوشن ہے، جو انتقام ہے، وہ لے گا. اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور اس کو ہم مدد کریں گے. یعنی تو حضور یاد رکھیے کہ جو نجف الاشرف پہ، جو کوفے کی مسجد پہ تلوار چلی تھی اور امام علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی، جو دروازہ گرایا گیا، اور خاص طور سے امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ اس آیے کریمہ کی روشنی میں جو سب سے بڑا مظلوم ہے وہ ہمارا مظلوم امام. تو جو ظلم ہمارے امام مظلوم امام حسین علیہ السلام پر کربلا میں ہوا ہے، یقیناً ان کا وارث آئے گا اور وہ انصاف کرے گا، وہ عدل کرے گا، وہ تمام ظلم کو ختم کر دے گا، اس لیے کہ وہ منصور ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کو مدد ملے گی. وہی اس کا نام منصور ہے. جس طرح عیسیٰ کا نام مسیح ہے، بس اسی طرح سے امام زمانہ کا نام المنصور پڑا ہے اس آیت کی روشنی. اجرکم اللہ. یہ تین نشانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. اور سب سے بڑا وعدہ یہ ہے عزیزان محترم، پرامس یہ ہے کہ رجب البصری کہتے ہیں جب امام زمانہ پیدا ہوئے تو آپ کے بازو پہ لکھا ہوا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یقیناً حق آ گیا، حق نمایاں ہو گیا اور باطل ختم ہو گیا، باطل پست ہو گیا، اور باطل کو تو پست ہو جانا ہی تھا، اس لیے کہ آج سچ دکھائی دے رہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ جب آپ یہ زیارت پڑھیں گے، انا بقیت السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض، اور جب آپ زیارت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو حق نمایاں دکھائی دے گا، سچ دکھائی دے گا، اس لیے کہ باطل ختم ہو گیا. عزیزان محترم، میں نے اپنے عنوان کو آپ کی خدمت میں جتنی کوشش تھی پیش کیا، مگر یہ ہماری کوشش ہے کہ اب ہمیں اس پر عمل کرنا. اور دو جملے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈونٹ لک بیک، لک فارورڈ. لک انشاءاللہ آج کی رات خاص طور سے ڈونٹ لک بیک، ڈونٹ لک بیک، لک فارورڈ. جو زندگی میں ہوا، جو اپرچونٹیز آئیں یا نہیں آئیں، جو ختم ہو گئی، وہ سب بیت گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رحمان و رحیم ہے، یعنی انسان اگر گناہوں کا پہاڑ لے کر بھی آئے اور ایک دفعہ کہے استغفر اللہ، دل سے توبہ کرے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. حقوق العباد یعنی اللہ کے
حقوق جو ہیں اس کو معاف کر دیتا ہے، حقوق الناس نہیں. یعنی اگر کسی بھائی کا دل دکھایا، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کی، تو ان کا اگر حق مارا ہے تو ان سے معافی مانگی جائے، مگر جو حقوق العباد ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. So don't look back، کیا چلا گیا کیا ہوا وہ سب اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی رات ہے عزیزان، استغفار کی رات ہے آج کی رات. So don't look back، don't think کہ ہمارے پاس پاسبلٹی نہیں ہے کہ امام زمانہ کے مددگار میرے جیسا گناہگار کیسے بن جائے گا. اس لیے کہ آج کی رات گواہ ہے، پر سے بڑا گناہگار اس دنیا میں شاید کوئی نہ ہوگا جس نے امام مظلوم علیہ السلام کو کربلا میں روکا. اس سے بڑا گناہگار کون ہے؟ اگر ایک لمحے میں وہ امام کے قافلے میں شامل ہو گیا، اس لیے کہ he was not looking back، he was looking forward، کیونکہ جو اس کے پیچھے تھا وہ یزیدیت تھی، جو اس کے سامنے ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت. تو ہمارے سامنے عزیزان محترم امام زمانہ منتظر ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ انتظار ہمارا کر رہے ہیں کہ کون کہے گا لبیک، کون ہمارے پاس آئے گا، کون میرے پاس آئے گا. تو جس اسٹیٹ میں ہو، جس حالات میں ہو، جیسی مشکل میں ہو، چاہے آپ آرام سے فرما رہے ہو، چاہے مشکل حالات میں ہو، چاہے آپ گناہوں سے لدے ہوئے ہو، چاہے آپ کو محسوس ہو کہ کوئی گناہ نہ ہوئے یا گناہ معاف ہو گئے، جس حالت میں ہوئے امام سے رجوع کرو انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ رات امام کی طرف مخاطب ہونے کی رات ہے عزیزان محترم، امام سے معرفت حاصل کرنے کی رات ہے، امام کی معرفت حاصل کرنے کی رات ہے. اور کس انداز سے کہ حسین ابن علی نے شمع کو گل کر دیا. یہ امام کی معرفت ہے، امام کی معرفت کی منزل ہے. جب ظاہری، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ جب ظاہری شمع گل ہو گئی، اندھیرا تھا، تو اندر کا نور روشن ہو گیا، اندر کی روشنی جگنے لگی. لائٹ ود ان می، لائٹ ود ان می، یعنی جو اندر کا امام ہے، جو ہدایت دیتا ہے، جو روشنی ہے، اس کی معرفت ہوئی. امام نے فرمایا جس کو جانا ہے چلے جاؤ، میں نے بیعت اٹھا لی ہے، اب میری بیعت تم پر نہیں، تمہیں جس کو جانا ہے چلے جاؤ. عزیزان محترم اجرکم علی اللہ، جب پھر سے شمع کو روشن کیا ہے تو ایک دفعہ مسلم بن اوسجا کو دیکھا، کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے. کہا آقا یہ کیسا امتحان ہے، آج کی رات آپ کہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں، کل صبح جنگ ہوگی، ہمارا تو بس نہیں چلتا کہ ہم آپ کی نصرت کریں، اس انداز سے جنگ کریں کہ ہماری تلواریں اور ہمارے نیزے دشمن کے سینے میں جا کر ٹوٹ جائے. آقا تب تک ہم جنگ کرتے رہیں جب تک ہمیں موت نہ آ جائے. آقا یقیناً ہمیں آپ کے ساتھ کے علاوہ اس دنیا کی کوئی اور خواہش نہیں، صرف آپ کا ساتھ چاہیے. یہ ہے مددگار امام زمانہ. فرمایا اس کے بعد سعید کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں تلوار ہے. کہا آقا یہ کیسا عرض کیا آپ نے، دل میرا بیٹھا جا رہا ہے. آقا آپ سے جدائی کیسے ممکن ہے آقا، ہمارا تو بس نہیں چلتا کہ آپ کی نصرت میں ہمیں قتل کر دیا جائے، اور ایک دفعہ جب قتل کیا جائے تو ہمیں جلایا جائے، جلا کر ہماری ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں جلایا جائے، ہماری راکھ بنا دیا جائے، پھر راکھ کو اکٹھا کیا جائے، ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے آقا، اور اس کے بعد پھر سے ہمیں اسی انداز سے مارا جائے، اور آپ کی نصرت میں ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے اور پھر سے ختم کیا جائے.
ایسا 70 بار کیا جائے آقا پھر بھی ہماری یہی اثر کہ آپ کے قدموں میں موت آئے، آپ کے ساتھ میں موت۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ آزاداران امام مظلوم، بس امام یہ خطاب کر کے واپس خیمے میں تشریف لائے، خیمے میں تشریف لائے تو امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے مجھے بہت تیز بخار تھا، میں بہت بیمار تھا، اس بیماری میں میری پھوپھی میرا خیال کر رہی تھی، میرا خیال کر رہی تھی، ہاں زینب خیال کر رہی تھی، ادھر جان امام مظلوم علیہ السلام کی تلوار صاف کر رہے تھے کہ کل یہ تلوار انشاءاللہ جنگ میں کام آنی ہے۔ امام بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد نہ جانے کیا بیان کیا، امام نے کیا کلام کیا کہ زینب تڑپ اٹھی، ایک اضطراب کا عالم تھا، جان باہر چلے گئے، زینب رونے لگی، بھیا ارے میرے ماں جان، میرا بھیا اماں رخصت ہو گئی، میرا بھیا حسن رخصت ہو گیا، بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا کل تم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے؟ حسین نے کہا شاید یہی منظور ہے۔ زینب نے سنا دل کو چین نہ آیا، اس قدر روئی کہ رو کر غش کھا کر گر گئی۔ میں کہوں گا بی بی یہ شب عاشورہ ہے، دو امام آپ کے پاس ہے، ایک زین العابدین علیہ السلام اور ایک آپ کا بھائی امام حسین علیہ السلام، آپ کو کچھ سکون ہوگا اس لیے کہ عباس موجود ہے، تمام تر افراد موجود ہیں، آپ کے رونے پر باہر صحابہ میں کوہرام برپا ہو گیا، ارے صحابیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، حبیب کھڑے ہو گئے، سہیل کھڑے ہو گئے، عباس کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا زینب رو رہی ہے، کہا زینب سے کہو ہماری تلواریں حاضر ہے بی بی، ابھی کہے تو سر قلم کر دیتے ہیں اور اپنی وفا کا ثبوت دیتے ہیں، ہماری وفا پہ شک نہ کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم چلے جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں، ہم امام کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو سنو، اب وہ مصائب کی منزل ہے، یہ اصحاب حسین ہے، روز عاشوراء نمودار ہوئی ہے، ایک ایک کر کے صحابی امام کی نصرت میں قربانی پیش کر رہا ہے۔ جب اصحاب حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہاں بنی ہاشم کے نوجوان ہیں، کبھی علی اکبر کبھی عباس نظر آ رہے ہیں، مگر وہ وقت بھی آیا کہ قمر بنی ہاشم عباس کا لاشا جلتی ہوئی نہر کے کنارے نظر آ رہا ہے، بیویوں کا آسرا ٹوٹ گیا، جو کچھ سرمایہ تھا ختم ہو گیا، اب کون بچا ہے؟ حسین بزرگی کے عالم میں، ضعیفی کے عالم میں لاشوں کو جمع کر رہے ہیں، کسی کا ہاتھ جمع کرتے ہیں تو کسی کا سر جمع کر رہے ہیں، ارے لاشوں کے ٹکڑے ہیں اور ان ٹکڑوں کے بیچ ایک علم ہے جس میں مشق سکینہ چھدی ہوئی ہے۔ بس عزاداروں، راوی بیان کرتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین ایک بلندی پہ آئے، آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، ارے امام وقت کے چاہنے والوں، مظلوم امام کو چاہنے والوں، کہو لبیک لبیک یا امام۔ اجرکم اللہ، کوئی مردوں میں لبیک کہنے والا نہیں، بس ایک 6 ماہ کا بچہ ہے جس نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، لبیک بابا مجھے بھول گئے، آخری قربانی ابھی باقی ہے۔ حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، مقتل کی طرف رخ کیا، فوج اشقیا دشمنی مجھ سے ہے، اس کو پانی پلا دے، کوئی جواب نہ آیا، کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی، ابھی
मुस्लिम कहता है भुना दाना डाला जाए तो अगर एक दाना डाला जाए तो रेत में भुन के निकलता था। 6 माह का बच्चा है कम से, भूल से बच्चे को हुसैन ने रेत पर लिटा दिया। अरे तुम चाहते हो तो तुम खुदा के पिला दो, हुसैन एक कतरा पानी ना पिएगा। कोई जवाब ना आया। इमाम मजलूम ने अली असगर को हाथों में लिया, लेने के बाद फरमाया तुम तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम कर दो बेटा। अली असगर है ना, छोटे से हैं मगर शुजा वही है, हैदर कररार का खून है। हाँ, अली असगर समझ गए अब मेरी जंग की बारी है, हाथों में तलवार नहीं है, हाँ कोई ऐसा चीज नहीं कि जिससे वार करे। तो अली असगर कैसे वार करे? नन्ही जबान आंसू के होठों पर फेरना शुरू करी अली असगर। आए अली असगर ने ऐसे जो अमल किया है, फौज अशकिया में तला तुम, इस वार का जवाब दो। अरे नन्हे मुजाहिद के वार का जवाब दो। सबने कहा ये बच्चा बड़ा प्यासा है, इसको हम पिलाएंगे। इधर पिसरे साहब ने कहा अरे बगावत हो जाएगी, इस वार का जवाब हमारे पास नहीं। ऐना हुरमुला, हुसैन के खिलाफ को खत्म कर दे। अजरकुम अल्लाह, अज़ादारों, हाँ हुरमुला ने चिल्ले कमान में तीर बांधा है। रावी बयान करता है 7 भाल का वो तीर था, अगर 7 लोहे की दीवारें सामने हो तो छेदता चला जाए। मैं कहूंगा हुरमुला गुलूए हाल का नन्हा गला, इसमें इतना मोटा तीर न मार, मगर हाँ हुरमुला ने एक दफा गुलूए अली असगर का निशाना किया है। हाँ हाथ कांपने लगे, फिर एक दफा फिर से निशाना किया है। हुसैन ने अली असगर को हाथों पर बुलंद रखा कि निशाना साध हुरमुला निशाना साधता था, हाथ कांपने लगते थे। बस एक दफा पिसरे साध ने कहा हुरमुला तेरे हाथ क्यों कांपते हैं, तू तो बेहतरीन तीरंदाज है। तो हुरमुला ने कहा पिसरे साध तो मैं देख रहा हूँ, तुझे दिखाई नहीं देगा, इसलिए कि जैसे ही निशाना करता हूँ एक बूढ़ी खातून नकाब में मेरे सामने आ जाती है। ऐ हुरमुला ये मेरे लाल के जिगर का टुकड़ा है, नन्हा सा गला है, इस पे तीर ना चला। अली अकबर का गला खुश्क है ना अज़ादारों गला खुश्क है। अली असगर का गला 3 रोज न जाने कब से माँ का दूध ना पिया, मगर बच्चे का जज्बा देखो, बच्चे का आलम देखो। ऐसा नन्हा मुजाहिद है कि ऐसे वार पे वार कर रहा है। एक तलातुम है, कोई नहर पर मश्क भरता है, कोई चुल्लू में पानी लेता है, हम पहुंच के पानी पिलाएंगे। मगर अज़ादारों उससे पहले हुरमुला ने तीर चलाया है। 3.5 भाल का वो तीर था, अली असगर के गले पर लगा है। रिवायत में आया बच्चा बाप के हाथों पर मुनकलिब हो गया। मुनकलिब के मानी क्या बच्चा उछल के उसने गले पर तीर ले लिया। शायद मैंने जब इसको समझा तो जो समझ में आया पेश किया। हाँ, जब अली असगर ने देखा कि हुरमुला का निशाना बहक रहा है, हाथ लरज रहे हैं, इसने तीर चलाया है, मगर मेरे बाबा के बाजू पर निशाना है, मेरे गले पर निशाना नहीं, तो बाप के हाथों पर अली असगर उछले, अपने गले पर तीर ले लिया। मेरा गला इमाम की नुसरत के लिए हाजिर है। अली असगर का गला चिदा, इमाम के बाजू में तीर था, बस इमाम ने तीर निकाला, खून का फव्वारा
नन्ना से बच्चे का खून है, हाथों में लिया, अब जमीन इनकार करती है, अली असगर के खून नाहक को हमें हमारे पर मत डाल, आसमान की तरफ रुख किया, ऐ हुज्जते खुदा, ऐ अल्लाह के रसूल गवाही देना, ये खून नाहक है, इसी खून के साथ मैं तेरे सामने हाजिर होऊंगा, यही खून इमाम ज़माना लेकर आएंगे और इंतकाम लेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि ये खून नाहक जो बहा है वह हुसैन के 6 माह के बच्चे को बारिल्लाह हमें तू किसी गम में ना रुलाए सिवाय हुसैन। बारिल्लाह थोड़ी सी इबादत है, छोटी सी इबादत या बीबी, हमने फर्श अज़ा बिछाई मगर हक ना अदा कर सके बीबी। ऐ आका आप तशरीफ लाए, आपकी मेहमान नवाजी ना कर सके आका, अब आप रुखसत हो गए, आज की रात बस मेहमान नवाजी है आका, हमें माफ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफी दिला दीजिए, अपने तवस्सुल से शिफाअत करा दीजिए, हमारे बीमारों को सलामत रखे, शिफा दिला दीजिए आका। ऐ आका बीमार करबला का वास्ता, इस बीमारी में जो मुब्तला है उन्हें शिफा दिला दीजिए आका। आका हमें सलामत रखे कि फिर से फर्श अज़ा बिछा सके, आपका मातम कर सके, फिर से आलम उठा सके हमारे नौजवान, और फिर से अली असगर का झूला झुला सके। ऐ आका सलामत रखिए, ये आजादारी इंशाअल्लाह बनी रहे, हमारे दिलों पे रोशन रहे आका, हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके अमान व अंसार में शुमार, बिहक़ यासीन वल कुरानिल हकीम, बिहक़ ताहा वल कुरानिल अज़ीम, या मन यक़दिरु अला हवाइजिस साइल, या मन यअलमु मा फ़िज़ ज़मीर, या मुनफ़्फ़िसानिल मकरूबीन, या मुफ़र्रिजानिल मग़रूबीन, या राहिमश शेख़िल कबीर, या राज़िक़त तफ़लिस सग़ीर, मन या मन ला यहताज। बारिल्लाह जिन जिन हज़रात ने इस मजलिस को कोशिशें की हैं, अल्लाह जहाँ जहाँ मजलिसें हो रही, अल्लाह तू तौफ़ीक़ दे कि ऐसे ही फ़र्श अज़ा बिछा सकें। ख़ास तौर से रऊफ़ साहब और उनके खानवादे को जो ये फ़र्श अज़ा बिछा रहे कई अरसे से, अल्लाह इनके घर को रोशन रखे, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, सबको सलामत रख, तमाम मोमिनीन मोमिनात को सलामत रख, जो हमारे अक़रबा व अक़ारिब इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत कर। या अल्लाह तू हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अमान व अंसार में। कल का टाइम बता दे मौलाना, कल का टाइम बता दे। शाम गरीब 7:30 बजे होगी इंशाअल्लाह, इंतज़ार से शिरकत की इस्तदुआ है इसी ज़ूम लिंक पे इंशाअल्लाह। शाम गरीबा इसी 7:30 बजे 7:30 इंडियन टाइम इंशाअल्लाह। मिलेगा ना मिलेगा ना मिलेगा ना मिलेगा, झूला तो नजर आएगा, असवर ना मिलेगा, झूला तो नजर आएगा, असवर ना मिलेगा, झूला
نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اب ساری خدائی میں اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو ملے گا نہ ملے گا اب جھولا جھلانے کو ترس جائیں گی باہیں خیمے میں کبھی دشت میں ڈھونڈے گی نگاہیں تھک جائیں گی یہ آنکھیں تھک جائیں گی یہ آنکھیں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو ملے گا اصغر نہ ملے گا کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھ اے دکھیا جب جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا مل جائے گا جب پانی مل جائے گا جب پانی اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو ملے گا نہ ملے گا یہ سوچ کے پھٹتا ہے میرا دل بھی تڑپ کر اس وقت تیرے قلب پہ کیا گزرے گی مزدر جب راتوں کو پہلو میں جب راتوں کو پہلو میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو ملے گا اصغر نہ ملے لائیں گے لئی ہم پر ابھی اور قیامت ڈھونڈیں گے لئی دشت میں بے شیر کی غربت شہداء کے سروں میں جب شہداء کے سروں میں جب اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا تو ملے گا نہ ملے گا حسین 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 اللہ حسین بہر خدا مدینے میں کر دے خبر کوئی بہر خدا مدینے میں کر دے خبر کوئی آئے لٹتا ہے کربلا کے اندھیرے میں گھر کوئی بہرے خدا مدینے میں کر دے خبر کوئی ہے آسماں یہ ثانی ہے زہرا نہ ہو کہیں ہے آسماں یہ ثانی ہے زہرا نہ ہو کہیں ہائے اکبر کے لاش پر کھڑی ننگ سر کوئی اکبر کے لاش پر کھڑی ننگ سر کوئی بہرے خدا میں کر دے خبر کوئی
ارے پہنچا دے ہاتھ تھام کے کوئی حسین کا پہنچا دے ہاتھ تھام کے کوئی حسین کا ارے لاش سر کو ڈھونڈ رہا ہے کدھر کوئی لاش سر کو ڈھونڈ رہا ہے کدھر کوئی بہرے خدا خبر کوئی ارے ہے یاد کربلا میں خدا کے لیے برس ہے یاد کربلا میں خدا کے لیے برس ہے تپتی ہوئی زمین پہ تک نہ دہن کوئی تپتی ہوئی زمین پہ تاش نہ دہن کوئی بہرے خدا خبر کوئی کہ اعلان ہوتا جاتا ہے ظلم یزید کا اعلان ہوتا جاتا ہے ظلم یزید کا ہے در در پھرایا جاتا ہے ننھا سا سر کوئی کہ در در پھرایا جاتا ہے ننھا سا سر کوئی بہرے خدا مدینے میں کر خبر کوئی لکتا ہے کربلا کے اندھیرے میں گھر کوئی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شب شب ماتم حسینہ مظلوم آئی شب شب ماتم حسینہ آئی شب شب ماتم حسینہ جو کر نہ سکی بھائی کا دیدار وہ بہنا مظلوم حسینہ حسینہ جو کر نہ سکی بھائی کا دیدار وہ بہنا مظلوم حسینہ بابا تھا جس کا حیدر کرار وہ بہنا مظلوم حسینہ آئی شب شب ماتم حسینہ آئی شب شب ماتم حسینہ مظلوم حسینہ فاطمہ کو ساتوں میں دیتے ہیں اہل عذاب فاطمہ کو ساتوں میں دیتے ہیں اہل عذاب فاطمہ کو ساتوں میں دیتے ہیں فاطمہ کو ساتوں میں عباس علمدار کا ہے عباس علمدار کا ہے اکبر جوان کا ہے اکبر جوان کا ہے اصغر شیر خار کا ہے اصغر شیر خار کا ہے قاسم وفا کا دیتے ہیں اہل عذاب دیتے ہیں اہل عذاب دیتے ہیں اہل عذاب اپنے لاڈلے حسین کا سیدہ پوچھا لیجیے آئے اپنے لاڈلے حسین کا سیدہ پوچھا لیجیے آئے اپنے لاڈلے حسین کا لیجیے بھائی مصطفیٰ کے نور عین کا
ہر بچپنے میں جس کا مصطفیٰ گھومتے تھے پیار سے گلا آج ان کے دل کے چین کا اپنے لاڈلے حسین کا اپنے لاڈلے حسین کا لی مولا لی مولا لی مولا لی 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 السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت شہداء کربلا، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ و احباہ، السلام علیکہ یا اصفیاء اللہ و ابداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الزکی الناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین بأبی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم ففزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فآفوز معکم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریق القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ فرجہ وسہل اللہ مخرجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ کل کا ٹائم کا ریپیٹ کر دے مولانا۔ 7:30 انشاءاللہ شام غریبہ کل ہوگی، روز سے تھوڑا دیر 7:30 انشاءاللہ۔ شکریہ۔ السلام اللہم علی قدرۃ الحسین واصل۔